وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جنید بھائی، جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے غیر مسلم کے لیے بخشش کی دعا کرنے کے حوالے سے، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمارے دین میں غیر مسلم کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا، قرآن مجید میں اس پر نص وارد ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھے کہ ہماری شریعت میں ہر غیر مسلم، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی یا مجوسی یا مشرک، وہ کافر ہی ہے، اور کافر اور مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور کافر کی ہرگز بخشش نہیں ہوگی۔ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس پر نص فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے قریبی ہی کیوں نہ ہوں، جب یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جہنمی ہیں۔ ان کے جہنمی ہونے کے واضح ہو جانے کے بعد مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اور اسی طرح سورہ محمد آیت نمبر 34 میں فرمایا، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ جنہوں نے اللہ کے رستے سے روکا، پھر وہ کفر کی حالت میں مر گئے، تو پس اللہ رب العزت انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو یہ دو آیات طیبات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ کافر کی ہرگز بخشش نہیں ہوگی، اور کسی مشرک اور کافر کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ جائز بھی نہیں ہے۔ اس سے بالکل واضح طور پر منع فرمایا۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ ہر غیر مسلم ہماری شریعت میں کافر ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاویٰ رضویہ کی جلد نمبر 21 کے صفحہ نمبر 665 پہ لکھا ہے کہ شرع مطہر میں ہر غیر مسلم کافر ہے، یہودی ہو یا نصرانی یا مجوسی یا مشرک۔ جو اہل کتاب کو کافر نہ جانے خود کافر ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ بے شک وہ جو کافر ہیں، کتابی اور مشرک، سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور فرماتا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ بے شک کافر ہیں وہ جو مسیح ابن مریم کو خدا کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی یہ دو آیات طیبہ سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں یہ بھی کافر ہی ہیں، کیونکہ ہماری شریعت میں ہر غیر مسلم وہ کافر ہے۔ تو چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو یا مجوسی ہو یا مشرک ہو، اور کسی بھی کافر کے لیے نہ تو اس کی آخرت میں بخشش اور مغفرت ہوگی، اور نہ کسی مسلمان کو اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت ہے۔ اور پھر جہاں تک اس کے لیے ایصال ثواب کا تعلق ہے، یا اس کے لیے کسی نیک عمل کر کے اس کو ثواب پہنچانے کا تعلق ہے، تو اس پر بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد عاص بن وائل جو ہیں، وہ جب فوت ہوئے تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے 100 غلام آزاد کر دینا۔ تو میرے بھائی ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے تھے۔ تو جب میری باری آئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنے والد کی طرف سے 50 غلام آزاد کر دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو کان مسلمن، اگر تیرا باپ مسلم ہوتا، وہ مسلمان فوت ہوا ہوتا، تو فَأَعْتَقَمْتُمْ عَنْهُ، تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، او تصدقتم عنہ، یا تم اس کی طرف سے صدقہ کرتے، او حججتم عنہ، یا اس کی طرف سے حج کرتے، بلغہ ذالک، اس کو پہنچ جاتا۔ لیکن چونکہ وہ مسلمان فوت نہیں ہوا، تو نہ اس کو حج اس کے لیے کر سکتے ہیں، نہ اس کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کی طرف سے غلام کو آزاد کر سکتے ہیں۔ تو کسی غیر مسلم کے لیے، کافر کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ علماء نے اس کو کفر لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں
محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 21 کے صفحہ نمبر 228 پہ یہ لکھا ہے کہ اور کافر کے لیے دعائے مغفرت و فاتحہ خوانی کفر خالص و تکذیب قرآن عظیم ہے، کما فی العالمگیریہ وغیرہ، جس طرح کہ فتاوی عالمگیریہ وغیرہ اور دیگر کتب فقہ میں یہ بات بالکل مسرہ ہے۔ اور فتاوی رضویہ کی جلد 21 صفحہ 228 کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ کسی بھی کافر کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا یہ کفر خالص اور قرآن مجید کی تکذیب ہے۔ لہذا کسی مسلمان کو کسی بھی کافر کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ دنیا میں کتنی بلائی کے اور فلاح کے کام کیوں نہ کرتا رہا ہو، تو اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا، اس کے لیے فاتحہ خوانی کرنا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر اس کو مستحق بخشش اور مغفرت سمجھ کر اس کے لیے بخشش کی دعا کرے گا، مغفرت کی دعا کرے گا، تو خود کافر ہو جائے گا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔